اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبہ نامی اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، تو ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو بڑی بری لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمیشہ کے لیے سربلند نہیں رکھتے ہیں، بالآخر ہر بلندی کے حصے میں پستی آتی ہے۔ افراد اور قوموں سے لے کر ناسمجھ جانوروں تک میں یہ اصول موجود ہے، اور اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک تو فنا اور زوال ہر چیز کا مقصد ہے، دوسرا بلندی اور سرفرازی سے کوئی خود سرکش نہ ہو جائے، اس لیے اسے پست کر کے سچیت کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب سے بلند ہے اور وہ ہر بلند کو پست کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوسرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تو یہ بات ناگوار گزری، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی قدرت و حکمت کو واضح فرمایا۔ تکبر اور گھمنڈ اور خود پسندی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، اور فرمایا، اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلاؤ اور نہ زمین میں اترا کر چل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گھمنڈ کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تصعر خدک للناس کے معنی ہیں تو اپنا چہرہ لوگوں سے گھمنڈ سے پھیر لے، ایسا مت کر، اور مرح کے معنی ہے اترانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا تو اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں تک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فائدہ: ان آیات میں انسان کو تکبر و گھمنڈ سے، زمین پر اکڑ کر چلنے اور کڑوے پن اور روکھے پن سے منع کیا گیا ہے، اور قارون کے انجام کو بیان کر کے واضح فرما دیا گیا ہے کہ ان کاموں کو کرنے والا بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا انجام بڑا برا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔